اب وہ تو قبضہ کر لے گا، پورے گھر پہ شتر مرغ رہے گا، ایک طرف اس کی بیوی رہے گی، وہ رہے گا، پھر بچے ہوں گے، ایک جگہ انڈا دے گا، 4 کمرے 3 کمرے ہوتے ہیں 120 میں، ایک میں وہ ہو گیا، ایک میں اس کی بیوی ہو گئی، ایک میں اس نے انڈے دیے، اور پھر بچے نکلے تو سارے کمرے میں اس کے بچے گھوم رہے ہیں، ہم رہیں گے کہاں؟ اگر فارم سے ایک شتر مرغ لے آئیں تو اس نے کہا بھائی پل بل تو سکتے نہیں، رمضان میں سب کو کھلاؤ، لوگ شتر مرغ کا نام سن کے خوب مجمع کریں گے۔ تو ہمارے ظفر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں JDC کے، بہت ہی ماشاءاللہ، اور ان کا چھوٹا بھائی تو بہت ہی اچھا اور بہت قریب ہے ہم سے، اس لیے کہ اس نے گولڈ میڈل یونیورسٹی سے لیا اور کتاب لکھی، اور دوسری کتاب لکھ رہا ہے، اور ایک کتاب انچولی سادات کالونی کی عزاداری پہ بھی وہ لکھ رہا ہے۔ تو وہ میرے رابطے میں ہے، ظفر کا چھوٹا بھائی اون جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، عقل مند ظفر بھی ہیں، لیکن اب یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں ظاہر ہے کہ شتر مرغ کا مسئلہ جو ہے، امام محمد باقر اسلام نے پوری فہرست، اس کتاب کا ترجمہ لمن یحذر الفقی اردو میں بھی ہو گیا، اردو ہی والوں نے اردو سے نکال کے، اگر عربی میں ہوتی تو پتہ بھی نہ چلتا کہ خرگوش کے ساتھ اور شاہی کے ساتھ اور کوے کے ساتھ اور چیل اور گدھ کے ساتھ شتر مرغ بھی حرام ہے اور مور بھی حرام ہے۔ شتر مرغ کا کھانا کھلانا جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اس حوالے سے پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور 2 گروپ بن گئے ہیں۔ پاکستان اس بارے میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور زور و شور سے ایسے بحث ہو رہی ہے کہ جیسے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہو، حالانکہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اور یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہم سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ معاملہ کوئی نیکی اور بدی کی جنگ نہیں ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو شیعہ اور سنی کا معاملہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جو شخص کھا رہا ہے شتر مرغ اور جو سیٹ کھلا رہا ہے تو کھانے والے کی مرضی ہے اور کھلانے والے کی مرضی ہے، جس کو کھلانا ہے کھلائے اور جس کو کھانا ہے کھائے، اور جس کو نہیں کھانا وہ نہیں کھائے۔ ہاں، حالانکہ اب وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ اکثر جو سیٹ اس موقع پہ چیریٹی کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ حرام کا پیسہ جو ہے یعنی وہ بلیک کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیریٹی کر کے۔ تو دیکھیں یہ ریاست کا کام ہے کہ ہر کسی پہ قانون و آئین لاگو کرے، عمل داری کروائے، یہ سرکار کا کام ہے کہ وہ اپنی ریٹ پہ عمل درآمد کرائے اور سب سے ٹیکس وصول کرے۔ اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا، کھاتا ہے اور وہ بلیک کو وائٹ کر رہا ہے تو یہ ہماری ریاست کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لائیں اور ان کو سزا دیں۔ تو اس حوالے سے جو ٹیکس کی جو معافی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے حلال کے پیسوں سے کھانا کھلا رہا ہے تو بھائی اس کی مرضی ہے، لیکن کسی بھی مجرم کو اس بات کی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کالے دھن کو جو ہے وہ اس وائٹ کرے رمضان کی چیریٹی کے بہانے سے۔ معذرت، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ظفر عباس صاحب کے حوالے سے، ان پہ بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں اور بہت لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی، تعریف کرنے والوں کی بات جہاں تک ہے کہ اس میں اگر بہت سارے حد حرام لوگ پیٹ پوجا کر لیتے ہیں تو بہت سارے جو ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو بھی مل جاتا ہے، کیونکہ بھکاریوں کو تو جو پیسہ ہے وہ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم بھکاریوں کو مشورہ دیتے ہیں مفت کا کہ آپ لوگ سیلانی چلے جائیں یا JDC چلے جائیں، چیپا چلے جائیں، دسترخوان پہ جا کے کھائیں، تو ان کو صرف کیش چاہیے ہوتا ہے، ان کو ہماری جیبیں خالی کرانی ہوتی ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں، مختلف بہانے بناتے ہیں کیونکہ ان کو نوٹ چاہیے ہوتا ہے کیش کی صورت میں۔ تو بھکاریوں کو تو ہمیں بالکل نہیں دینا چاہیے، چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو۔ ہاں، جو لوگ اپاہج ہیں یا جو بزرگ ہیں تو ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن بہت ہی تحقیق و تفتیش کر کے ضرورت مند تک اپنا جو ہے وہ حلال کا پیسہ پہنچانا چاہیے۔ تو اس طرح کے دسترخوان ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بہت سارے ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں یا پیسہ نہیں ہوتا یا پھر ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی تو وہ زیادہ پیسہ کما نہیں پاتے کہ وہ اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ صحیح طریقے سے کھل کے پوری کر سکیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ایسے دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ گارڈز یا جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے، جن کی خاندان ہوتا ہے، گھر کے کرائے ہوتے ہیں، تو یہ تو صحیح ہے، پھر ان کا ایک طرح سے بھلا ہو جاتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے
کہ بہت سارے حج حرام جو ہیں وہ پھر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پیٹ بھر کے کھانے کو مل رہا ہے، تو ان کو ہری ہری سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب پیٹ بھر کے مل ہی رہا ہے دوسروں کے پیسوں کا تو ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ محنت نہیں کرتے اور وہ حرام خوری سے کھا لیتے ہیں، صبح شام کا ان کو کراچی سے 3 وقت کھانا مل جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کی بھی مدد کی جائے تو وہ مدد ذرا دیکھ بھال کے کی جائے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن جو مستحق ہے اسی کو کھانا ملنا چاہیے اور اسی کی امداد ہونی چاہیے، اور جو حرام خور لوگ ہیں تو ان کو چونی بھی امداد کے نام پہ اور نیکی کے نام پہ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو علامہ ضمیر صاحب ہیں ان کا ایک فتویٰ بھی آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قتل مرغ جو ہے وہ حلال ہی نہیں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے حضرت علی سے روایت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی پرندے چونچ سے کھاتے ہیں تو ان کو طعام کرنا، ان کی پیٹ پوجا کرنا صحیح ہے، جائز ہے، حلال ہے، اور جو پرندے پنجوں سے نوچ کے کھاتے ہیں تو ان کا جو کھانا ہے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مذہبی فتویٰ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو لیکن اس چیز کو جو ہے وہ فرشتہ اور شیطان کے لیول پہ نہیں دیکھنا چاہیے، نیکی اور بدی کی لڑائی نہیں بنانا چاہیے، اس معاملے کو جو ہے نہ ہی فرقہ واریت کے لیول پہ دیکھنا چاہیے۔ بھائی جس نے جو کھلا رہا ہے وہ اپنے رب کو اپنا حساب دے گا، جو کھا رہا ہے وہ اپنا حساب خود دے گا، اور اگر ظفر عباس اس حوالے سے کھلا رہے ہیں اور اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ان سے اللہ پوچھے گا، اور اگر ان کی نیت مکمل اس حوالے سے صاف ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، جو ان کی نیت جیسے بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ جو اللہ ہوتے ہیں وہ نیت دیکھ کے جو ہے وہ سزا اور جزا دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ یعنی رب کا اور انسان کا معاملہ ہے، تو اس میں ہمیں جج نہیں بننا چاہیے۔ تو اور باقی یہ ہے کہ لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں تو بھائی کہ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو بھائی یہ مارکیٹنگ کا ہی زمانہ ہے اور جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی پروموشن کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اگر وہ تیز ہیں اور چالاک ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر جہاں پہ کوئی بھی شخص کوئی غلطی کرتا ہے اور کرائم کرتا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ قانون کی جو پہنچ ہے اس سے کوئی بچ نہ سکے، اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہیں تو یہ اس کے ذمہ دار ہیں اس ناکامی کے۔ تو اس حوالے سے ویلاگ کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ کیا شتر مرغ کھلانا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ کر سکتے ہیں، ویلاگ کو آپ لائک کرتے، شکریہ، سبسکرائب بھی کریں، تھینک یو۔